تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو گائے کو شربت گلاب پیش کیا. تو گائے نے کچھ شربت گلاب پی کر وہ جو گلاس تھا اپنے بھائی رجناڑ کی طرف بڑھا دیا. ٹھیک ہے. تو رجناڑ نے پی لیا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے گائے سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ نے اسے اپنے بھائی کو پیش کیا ہے تو نے پیش کیا، میں نے نہیں پیش کیا. سلطان نے اس لیے کہا کہ عرب روایت کے مطابق وہ اگر کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو پھر اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے. لیکن اس کو جیسے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی تو اس کو سزا دینا ضروری تھا. تو سلطان نے پھر اسے بات کی رجناڑ سے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے رجناڑ سے کہا کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں اور میں آپ کو دعوت اسلام دیتا ہوں. تو اس نے نہ تو معافی مانگی اور کہا کہ میں دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتا. تو سلطان ایوبی نے، چونکہ وہ بہت بڑا گستاخ رسول تھا، اس نے کہا تھا کہ اپنے محمد کو بلاؤ. تو سلطان ایوبی نے تلوار نکال کر اس کا ایک جو تھا شانہ قلم کر دیا، دوسرا شانہ قلم کر دیا، پھر اس کا گردن اتار دی. بادشاہ گائے جو تھا اس کا بھائی وہ تھر تھر کانپنے لگا. سلطان صلاح الدین نے اسے تسلی دی کہ بادشاہ کچھ نہیں کہتے. یہ اس قابل تھا، اس لیے اسے سزا دی گئی. تو اس طرح یہ کتاب جو ہے نا بڑی اہم ہے. اس میں اگر آپ مناسب سمجھے تو محمد بن قاسم پر شعر بھی اگر چاہیں ایک ربائی ہے سنا دوں میں. جی کیوں نہیں. اے محمد ابن قاسم ہے بہادر ہے جری، ہے دیار کفر میں تو اسلام کی جلوہ گری. اے محمد ابن قاسم ہے تاجدار نیک نام، باب الاسلام سرزمین سندھ کا تجھ پہ اسلام. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور پروفیسر صاحب اس کے بعد جو آپ کی ایک فیتھ انسان سنگھ جو ٹیل کے نام سے آپ کی ایک بک ہے، اس کے متعلق میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. اس کتاب کا نام ہے فیتھ انہانسنگ ٹیلز. اس میں نا 60 کہانیاں ہیں، ساری سچی کہانیاں ہیں، اسلامی ہسٹری سے لی گئی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کے بابرکت نام سے کہانی شروع ہوتی ہے، اس کا مارل بھی اللہ کے بابرکت نام پر ختم ہوتا ہے.